کہ جہاں حضرات ملنگان کرام کمال کرتے ہیں، اور میں نے آج پہلی مرتبہ دیکھا کہ آج ملنگوں کی جگہ یہاں مولوی دمال کر رہے ہیں، اور آپ سب حضرات بہت خوبصورتی کے ساتھ اس میں شامل ہیں۔ آج کا یہ بابرکت اجلاس عظمت صحابہ کانفرنس بھی ہے اور مداری کانفرنس بھی۔ اگر آپ کو یہ پانی بانٹنا ہے تو پہلے پانی بانٹ لیں، اس کے بعد کچھ اور کام کیا جائے۔ آپ کو زندگی بھر صحابہ کرام کی بھی غلامی کرنی ہے، حضرات اہل بیت کرام کی بھی غلامی کرنی ہے۔ سبحان اللہ، یہی پیغام اللہ یا سلام بیڑا کا بیڑا کا بیڑا۔ اور الحمدللہ میں آیا مراد آباد شریف سے، تھوڑی دیر رکا بریلی، اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ سنانے والا بھی ادھر سے آیا ہے اور سننے والے بھی ادھر سے ہی بہت آئے ہیں، تو میں تو اپنے سننے والے بھی ساتھ لایا ہوں۔ ادھر بھی گھر والے ہیں، ادھر بھی گھر والے ہیں، کوئی باہر والا نہیں ہے۔ اور میاں اس دربار میں باہر والے کا کام ہی کیا ہے؟ آپ کہیں چلے جائیے، آپ کو وہاں پر اپنے تو ملیں گے بیگانے بھی ملیں گے۔ ارے بھی چلو کچھ نہیں، ارے بھی چلو ٹہلنے چلے جائیں، چلو گھوم آتے ہیں۔ لیکن یہ مدار العالمین کی دھرتی ایسی ہے کہ یہ ٹہلنے کے عنوان سے بھی کسی بیگانے کو قبول نہیں کرتی۔ یہاں جو مال ہوتا ہے اصلی ہوتا ہے، یہاں جو مال ہوتا ہے اوریجنل ہوتا ہے، یہاں جو مال ہوتا ہے خالص ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دربار وہ دربار ہے کہ کجوجا شریف والے بھی کھینچے چلے آ رہے ہیں، دیوا شریف والے بھی کھینچے چلے آ رہے ہیں، اور میاں مارینا شریف والے بھی کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ اولاد بھلے سے شرارت پسند نکل گئی ہو، باپ والے پھر بھی ڈری ہیں۔ اور میں تو ایک بات کہہ دوں، کربلا میں امام حسین کی بارگاہ میں گستاخی کرنے کے بعد توجہ کمیٹی والوں، اور کمیٹی والوں، اور لال لال دوپٹے والوں، ذرا میری بھی سن لو۔ ادھر کیا تم نے بلایا تم ہی نہ سنو گے؟ کربلا میں امام حسین کی بارگاہ میں گستاخی کرنے کے بعد یزید پلید کا کیا انجام ہوا ساری دنیا نے دیکھا۔ ہوا کیا نہیں؟ بولو، ارے بول دو۔ ایسا لگ رہا کوئی رشتہ داری ہے، کسی اور کی دین نہیں ہے۔ اگر ہندوستان میں کسی نے اسلام دیا ہے، مدار العالمین نے دیا۔ اللہ اکبر۔ سرکار سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاہ سرکار معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، بے شک تشریف لائے، لیکن ان کے آنے سے پہلے اگر ہندوستان میں کسی نے ایمان و اسلام کی جوت جگائی ہے تو وہ سرکار مدار العالمین کی ذات پاک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تم منار، تم منار، سرکار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان
اسلام دیا، اور اس اسلام کے فروغ کے لیے، اس اسلام کی حفاظت کے لیے سرکار اجمیر کو بھیجا۔ سرکار قطب الدین بختیار کاکی مقرر ہوئے، سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی مقرر ہوئے، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی منتخب ہوئے۔ ارے یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے سرکار مدار العالمین کے لائے ہوئے اسلام کو آگے بڑھایا، مگر جس نے یہ پودا لگایا ہندوستان کی دھرتی پر وہ سرکار مدار العالمین کی ذات پاک۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اور کلم کلا کہتے ہیں کہ جو ہندوستان میں سنی ہے وہ مداری ہے۔ یہ کوئی ہم بلا وجہ نہیں کہتے، ارے میاں تم تو سب کو مداری کہہ دیتے، ارے تو کلمہ پڑھتا ہے نبی کا، تو مداری ہے، اس لیے کہ تجھے ایمان مدار العالمین نے دیا، تجھے اسلام مدار العالمین نے دیا ہے۔ الحمدللہ اسی لیے ہم اسی اصلی سنیت پر قائم ہیں۔ آج ہماری محفلوں میں، آج ہمارے جلسوں میں، آج ہماری کانفرنسوں میں اسی لیے مسلک امام اعظم کا نعرہ لگتا ہے کہ اگر اصلی سنیت پر کوئی قائم ہے تو وہی ہے کہ جو دربار مکن پور شریف کا وابستہ ہے یا ان آستانوں سے وابستہ ہے کہ جو مدار العالمین کا فیض حاصل کر رہے ہیں۔ اور جو اس راستے سے ہٹا، جو اس ڈگر سے ہٹا، اور میں بالکل سیدھے سیدھے لفظوں میں کہہ دوں کہ جو مدار العالمین کے مشن سے ہٹا وہ سنیت سے ہٹ گیا، وہ حنفیت سے ہٹ گیا، وہ خانقاہیت سے ہٹ گیا، اس لیے کہ اصلی مال یہاں، اصلی دولت یہاں ہے۔ اگر اصلی سنیت چاہتے ہو، اگر اصلی حنفیت چاہتے ہو، نام بہت لیے جاتے ہیں، ٹائٹل بہت لوگ لگاتے ہیں، سنیت کا لگاتے ہیں، حنفیت کا لگاتے ہیں، خانقاہیت کا لگاتے ہیں، لیکن ہندوستان میں ہوتا تو یہ ہے اپنی اپنی کمپنی سب بناتے ہیں، لیکن سرکار مدار العالمین رضی اللہ تعالی عنہ ذات پاک کا نام ہے کہ جس کو ہندوستان میں آنے کا آئیڈیا خود نہیں آیا ہے، سرکار مدار العالمین خود تشریف نہیں لائے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، اپنے ارادے کی بنیاد پر نہیں آئے ہیں، بلکہ سرکار مدار العالمین کو پیارے نبی نے بھیجا، سبحان اللہ، پیارے آقا نے بھیجا۔ جاؤ بدیع الدین، ہندوستان کا اسلام، ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ، ہندوستان میں اسلام کا فروغ آج تمہارے حوالے ہے۔ ہندوستان میں تمہیں اسلام پھیلانا ہے، ہندوستان میں تمہیں تبلیغ فرمانی ہے، ہندوستان میں اسلام کی نشر و اشاعت تمہیں کرنی ہے۔ اللہ اکبر، سرکار مدار العالمین ہندوستان تشریف لائے، ایسے آئے، ایسا اسلام کا کام کیا، ایسی اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ ارے ہمیں فخر ہے یہ کہتے ہوئے کہ ساری دنیا میں کسی ملک میں اتنے مسلمان نہیں ہیں کہ جتنے سرکار مدار العالمین کے ہندوستان میں مسلمان موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ ارے آج ہندوستان میں ہر طرف اسلام پھیلا ہوا ہے، اسلام چمک رہا ہے، اسلام دمک رہا ہے، یہ صدقہ ہے سرکار مدار العالمین کی آمد۔ ارے یہاں سے بچ کر کہاں جاؤ گے؟ یہاں سے بچ کر کوئی نہیں جا سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ سنیت کی ٹھیکیداری ہمارے پاس ہے، کوئی یہ کہے کہ جو ہمارا ہے وہی سنی ہے، کوئی یہ کہے کہ جو ہمارا ٹائٹل لگائے گا وہ سنی ہے، کوئی یہ کہے کہ ہمارا لیبل لگائے گا تو سنی ہے۔ ارے میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس دربار کی چوکٹ کو آ کر چومے گا وہی سنی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ کانفرنس، یہاں سے بچ کر کچھ نہیں۔ اسی لیے یہ خانواہ مدار العالمین انہوں نے بیڑا اٹھایا
کہ ہم نے ہمیشہ اسلام کو بچایا ہے، ہمیشہ سنیت کی حفاظت کی ہے، اور آج جب ہندوستان میں مختلف خانقاہیں کوئی رافضیت کے راستے پر جا رہی ہے، کوئی خارجیت کے راستے پر جا رہی ہے، تو ہم وہ مشن چلائیں گے اور ساری دنیا کو بتائیں گے کہ مسلمان وہ ہے، سنی وہ ہے، حنفی وہ ہے، اللہ والوں سے محبت کرنے والا وہ ہے کہ جو صحابہ کرام سے بھی محبت رکھے، جو اہل بیت کرام سے بھی محبت رکھے۔ سنی مسلمانوں، تمہارے ہاتھوں میں اہل بیت کا دامن بھی ہونا چاہیے، صحابہ کا دامن بھی ہونا چاہیے، دونوں سے محبت تمہارے دل میں ہو، تب تم صحیح معنی میں سنی حنفی خانقاہی مسلمان ہو۔ اور اگر کسی ایک راستے سے بھی تم نے بچنے کی کوشش کر لی تو یقین جان لو کہ تمہیں اصلی سنیت اور تمہیں حقیقت میں ایمان کی دولت ملنے والی نہیں ہے، تمہارا ایمان سلامت نہیں ہے۔ ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ حضرات اہل بیت کرام سے بھی محبت رہے اور حضرات صحابہ کرام سے بھی محبت رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی پکی سنیت پر اور خالحیت پر عمل کرنے کی اور جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔